السلام علیکم سامعین، آج جمعرات ہے اگست کی 26 تاریخ 2021 17 محرم الحرام 1443 ہجری۔ مقامی اخبارات کی سرخیاں لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر، اور سب سے پہلی شروعات کشمیر عظمیٰ سے۔ لیفٹیننٹ گورنر کا کشمیر یونیورسٹی کنونشن سے خطاب، آؤ ترقی کی راہ پر ایک ساتھ چلیں، جموں و کشمیر کی تعمیر نوجوانوں کے کندھوں پر، دہشت گردی اور تشدد لعنت، منوج سنہا۔ ایک اور سرخی، ڈل جھیل کے ہاؤس بوٹوں میں مرمت کی اجازت نہیں، 11 برس قبل تعمیر کیا گیا ڈاک یارڈ بھی خستہ حال، حکام خاموش، مالکان بے بس۔ ایک اور سرخی، افغانستان سے باہر نکلنے والی سرگرمیوں پر نئی دلی کو تشویش، طالبان کے قبضے کی توقع تھی لیکن اتنی جلدی نہیں، جنرل بپن راوت۔ ایک اور سرخی، داخلہ سیکرٹری اجے کمار بھلہ کی زیر صدارت دلی میں کشمیر پر خصوصی میٹنگ، مجموعی سیکیورٹی صورتحال کا لیا گیا جائزہ، سیاسی کارکنان پر حالیہ حملوں اور جموں میں ڈرون سرگرمیوں پر بھی تبادلہ خیال۔ تمام نجی اداروں کی رجسٹریشن آن لائن کرانے کا حکم، اور بی ایس ایف اہلکار پتھر کی زد میں آ کر ہلاک۔ اور اب روزنامہ تعمیل ارشاد سے چند سرخیاں، بانہال اور ٹنگ مرگ میں المناک سڑک حادثات، 2 نوجوان جاں بحق، آبائی علاقوں میں کوہرام، راجوری میں بجلی کرنٹ لگنے سے پولیس ہیڈ کانسٹیبل فوت۔ ایک اور سرخی، افغانستان سے دلی ایئرپورٹ پہنچے 78 افراد میں سے 16 کے کووڈ-19 ٹیسٹ مثبت۔ ایک اور سرخی، جموں و کشمیر میں کورونا کی دوسری لہر اتار چڑھاؤ کے ساتھ جاری، 126 نئے معاملات درج، کوئی اموات نہیں، وادی میں 100 اور جموں میں 26 متاثر، مجموعی تعداد 3,24,526، اب تک 3,19,064 شفایاب۔ جموں و کشمیر میں کورونا وائرس کنٹرول میں، صوبائی کمشنر کشمیر، ممکنہ تیسری لہر کو کووڈ مناسب طرز عمل پر عمل کر کے ہی روکا جا سکتا ہے۔ ایک اور سرخی، اپنے بینک کھاتوں کی تفصیلات شیئر نہ کریں، کسی بھی مشکوک لنک پر کلک نہ کریں، پولیس۔ اور کشتواڑ میں بادل پھٹنے کا واقعہ، 19 دن گزر گئے، لاپتہ 19 افراد کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ اور اب روزنامہ چٹان سے چند سرخیاں، بندوق یا پتھر اٹھانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، محبوبہ مفتی بنام کشمیری نوجوان برہان وانی کے والد سے جھنڈا لہروانا، دفعہ 370 کے خاتمے کا ماہ حاصل۔ ایک اور سرخی، جموں و کشمیر میں مذہبی انتہا پسندی کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں تھا، صوبائی کمشنر کشمیر، صوفی بزرگوں کی درگاہوں پر سالانہ عرس کی تقریبات کو حکومت تعاون کرے گی۔ ایک اور سرخی، بھارت میں کورونا وائرس متاثرین اور مہلوکین کی تعداد میں پھر اضافہ، 46,000 سے زائد ٹیسٹ مثبت، 605 لقمہ اجل، 34,000 سے زائد صحت یاب، مہلوکین کی مجموعی تعداد 4,36,396 ہو گئی۔ افغانستان کے شہریوں کو صرف ای ویزا پر ہندوستان آنے کی اجازت، مرکز۔ اور سری نگر جموں شاہراہ بدھ کو بند رہی، بڈگام بارہمولہ ریل سروس بحال۔ اور اب روزنامہ آفتاب سے چند بین الاقوامی خبریں، پوری دنیا کورونا وائرس کے 6,69,000 نئے معاملے، 11,000 سے زائد اموات۔ جاپان کے مزید 8 صوبوں میں ایمرجنسی میں توسیع کی تیاریاں۔ ایک اور سرخی، افغانستان میں صورتحال واضح نہیں، صحافی محتاط ہو کر کام کریں، طالبان ترجمان۔ ایک اور سرخی، موسمیاتی تبدیلی کے اثرات، بنگلہ دیش میں 9.1 کروڑ بچوں کا مستقبل خطرے میں۔ عالمی بینک کا افغانستان کی امداد بند کرنے کا اعلان، اسرائیل فوج کی فائرنگ سے 15 سالہ فلسطینی جاں بحق۔ اور G7 نے طالبان سے 31 اگست کے بعد کابل سے محفوظ راستے کی ضمانت مانگ لی۔ اور اب روزنامہ ہند سماچار سے چند قومی خبریں، پنجاب میں امریندر کی قیادت میں ہی لڑا جائے گا 2022 کا چناؤ، اتراکھنڈ کے گاؤں میں پھٹا بادل، گھروں میں گھسا باڑھ کا پانی۔ ایک اور سرخی، دلی میں آکسیجن کی کمی سے ہونے والی اموات کی جانچ سے بچنے کے لیے مرکزی وزیر صحت جھوٹے دلائل دے رہے ہیں، منیش سسودیا۔ صدر جمہوریہ کی لکھنؤ آمد، سیکیورٹی کے پختہ انتظامات۔ ایک اور سرخی، مغربی بنگال میں شیڈول کاسٹ اور بیکورڈ کونسل کی پہلی میٹنگ، حکومت سماج کے نچلے طبقے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، ممتا بنرجی۔
यूपी में कोरोना के 22 नए मामले दर्ज, 2 खातून स्मगलर गिरफ्तार, 2.5 किलो चरस जब्त। और बंगाल में तशद्दुद की जांच के लिए CBI ने कुल 109 एहलकारों की टीम तश्कील दी। और अब रोज़नामा उड़ान से चंद खेलों की खबरें। ढाका में कोरोना मुतासर पाए गए फिन एलियन। दूसरा टेस्ट जीतकर पाकिस्तान ने सीरीज़ 1-1 पर ख़त्म की। एक और सुर्खी, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान वनडे सीरीज़ 2022 तक मुलतवी। ICC टेस्ट रैंकिंग में कैरियर के बेहतरीन मुकाम पर पाकिस्तान के फवाद और शाहीन। और अफ़गानिस्तान ख़वातीन की फ़ुटबॉल टीम को काबुल से निकाल दिया गया। और अब रोज़नामा श्रीनगर टाइम्स से आज का कार्टून वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के हवाले से। आखिर पर आपके लिए एक तस्वीर, आप इस तस्वीर को पहचान कर जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो सामीन, ये थी हमारी आज की सुर्खियाँ। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।